یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 476. 3rd of December, year 2000. My wife in morning back to Khayal at North Jamaat of Atlanta. Not December. So, Yali mother. Avo mara Swami Raja. Sorry. Avo mara Swami Raja. Dharmi Raja. Tere naam so re maro manaro bado. بڑا ناز امام پہ صلوات پر دلدار ہو. ہم اس وقت اپنی نیند چھوڑ کے آئے ہیں. اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر امام کی محبت تو ہے، اس کی تعریف سننے کے لیے، آواز سننے کے لیے آتے ہیں. جس کے دل کے اندر مذہب کا خیال نہیں ہوتا وہ اس قسم کی تکلیف نہیں اٹھاتا. مومنو، ہمارے اسماعیلی طریقہ کے اندر یہ جو بیت الخیال کا کام ہے، یہ ہمارے اسماعیلی طریقے کا مغز ہے، ایسنس ہے. اگر ہم اپنے اس طریقے میں سے بیت الخیال کو نکال دیں تو باقی جو کچھ رہتا ہے وہ شاید 10% ہے ہمارے مذہب کی بنیادوں اور حقیقتوں کا خیال کر کے. 90% بیت الخیال ہے. بڑی سیریس چیز ہے، لیکن شیطان کا زور بڑھتا جاتا ہے، کلجگ زور پکڑتا جاتا ہے. اس لیے ہم بیت الخیال میں سست ہو گئے. بیت الخیال ہمارے مذہب، ہمارے دل، ہماری دنیا اور ہماری ہستی کے اوپر چھایا ہونا چاہیے. یہ جو طریقہ ہے ہمارا بیت الخیال کی عبادت کا، یہ طریقہ ان کے لیے ہے کہ جن کو یہ خیال ہے ہمیں ایک دن مر جانا ہے. موت ایک حق ہے. ایک ایسا آدمی کہ جو خدا کو نہیں مانتا، جس کو ہم ملحد کہتے ہیں، نان بلیور، ایتھسٹ، اس کو پوچھو کہ تمہیں مرنا ہے کہ ایک دن، کہے گا آپ کو ایک دن تو مرنا پڑے گا. خدا کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہر انسان موت کو مانتا ہے اور موت تو آئے گی. موت ایک بھیانک چیز نظر آتی ہے ان کے لیے کہ جن کو دنیا کی محبت ہے اور آخرت کا پتہ نہیں. وگرنہ امام سلطان محمد شاہ دتار فرمایا ہے کہ مومن کے لیے موت عید کا دن ہے. عید کیا ہوتا ہے؟ خوشی کا دن. عید میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گلے سے ملتے ہیں. مومن کے لیے موت کا دن عید کا دن ہے. وہ اپنی اس اصل چیز کو پہنچتا ہے جہاں سے وہ آیا. ہم کسی وقت بیٹھ کے خیال کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے محمد، تجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھلا روح کیا ہے، تو ان کو کہہ دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے.
روح میرے رب کا حکم ہے. حکم یعنی امر. اب خدا تعالیٰ نے اتنا کہہ کے بہت کچھ کہہ دیا ہے. بھلا جو خدا ہے اس کی جتنی بھی سرشٹی کائنات کریشن ہے وہ اس کے حکم سے ہے. جب اس کا حکم ہوتا ہے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے, جب حکم ہوتا ہے کوئی چیز فنا ہوتی ہے. ہماری زندگی بھی اس کے حکم سے ہے اور موت بھی اس کے حکم سے ہے. میں واضح میں کہا کرتا ہوں کہ آدمی پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں کہ تم پیدا ہو گئے. ہماری پیدائش ہماری مرضی سے نہیں ہوتی اور اسی طرح سے ہماری موت بھی ہماری مرضی سے نہیں آتی. زندگی کے یہ دو کنارے جو ہیں, ایک دھاگا لے لو, اس کو دونوں سائڈ سے پکڑ لو. بگننگ جو ہے یعنی ہماری پیدائش اور یہ اینڈ جو ہے ہماری زندگی کا, یہ ایک دھاگے کی طرح ہے اور یہ دھاگا ہماری لائف ہے. اگر دونوں اینڈ میں سے ایک کو چھوڑ دو تو دھاگا گر پڑے گا. یعنی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے, نہ ہمارے موت ہماری مرضی سے آئے گی. تو زندگی جو ہے کیا یہ ہماری مرضی ہے؟ اگر دونوں کنارے ہی ہماری مرضی میں نہیں تو زندگی ہماری مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ جو اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں وہ رونگ ہے, کیونکہ نہ اس کی پیدائش اس کی مرضی سے ہوئی, نہ اس کی موت اس کی مرضی سے ہوئی, تو اس کی زندگی اس کی مرضی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ غلط راستے پہ ہے. یہ ایک حقیقت سمجھنے جیسی ہے. ہمارا سارا اسماعیلی مذہب سمجھ کے اوپر ہے, جس کو اگر امام انٹلیکٹ کہتے ہیں, عقل کہتے ہیں, سمجھداری کہتے ہیں. یعنی ہمارے مذہب کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں کہ موت اور پیدائش یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں, ہماری مرضی میں نہیں. تو زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں تو وہ ہمارے لیے دکھ اور مصیبت لائے گی اور کچھ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر, ہر قوم کے اندر, ہر ملک کے اندر اپنے آدمی بھیجے جن کو ہم نبی کہتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو حقیقت سمجھائی کہ حقیقت کیا ہے. جو تم نہیں سمجھتے وہ حقیقت ہے, اور حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. اسی لیے ہم دعائیں مانگا کرتے ہیں, یا مولا حقیقت ہی سمجھ دے. مولانا امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں مشنریوں کی مہمانی میں سلطان محمد شاہ کی عادت تھی, ہر سال آتے تھے. ایکچولی آتے تھے ماں کو ملنے کے لیے, مگر لابھ ہوتا تھا جماعت کا. تو مشنریوں کی بھی ایک مہمانی ہوا کرتی تھی. مولا آ کے بیٹھے, 2 گھنٹے بیٹھے. ایک دفعہ 6 گھنٹے گزارے ہمارے ساتھ. اس میں سوال جواب ہو رہے, مولا جماعتوں کی رپورٹ مانگے. تو ایک مشنری صاحب کھڑے ہوئے, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے, مولا ہم کو آج ایک ایسی چھوٹی سی دعا بتاؤ کہ اس میں ہر چیز سما جائے. جب بھی لوگ جماعت خانے میں نیاز پینے جاتے ہیں, لائن کھڑی ہوتی ہے, بعض لوگ پیالی ہاتھ میں لے کے خوب لمبی دعائیں مانگتے ہیں. یہ سوچتے نہیں کہ ان کے پیچھے اور بھی لوگ نیاز پینے والے ہیں, تو بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں. تو یا مولا آج ہم کو ایسی دعا بتا کہ سب دعائیں اس میں شامل ہو جائیں. مولا مسکرائے. یہ جعفر علی وارث جعفر علی بھلوانی, جو بھلوانی بھنڈور لکھا ہے نا, یہ وہ تھے. جعفر پیالی ہاتھ میں اٹھاؤ, دعا مانگو, مولا مجھے حقیقتی سمجھ دے, دعا نیاز پی لو. مولا فرمایا حقیقتی سمجھ مانگنے سے تمہاری جتنی بھی مانگنے ہیں, جتنی بھی تمہاری آرزو ہیں, جتنے بھی تمہارے
دل کے اندر تمہاری آرزویں اور ڈیزائر ہیں وہ سب ایک چیز میں آ جاتی ہے، حقیقتی سمجھ. کیونکہ حقیقتی سمجھ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ دی ریالٹی، میں کیا مانگ رہا ہوں مجھے معلوم ہونا چاہیے. جیسے کہ اب مجھے یاد آیا، میں آپ کو ایگزامپل بتا رہا ہوں. دعا مانگنا ہر آدمی کے اوپر ایک اس کی عادت ہے، اور دعا مانگنا برا نہیں ہے. مانگو، مانگنے سے مولا راضی ہوتا ہے. لیکن حقیقتی سمجھ جو ہو گئے تو ہم اس کے تحت یہ مانگنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا مانگیں کیا نہ مانگیں، اور جو مانگیں تو وہ ہمارے لیے فائدہ ہے کہ نہیں. 10 برسوں کی بات ہے، 70-80 برس پہلے زنزبار کے اندر مولا گئے. مہمانی کے اندر ایک فیملی کی مہمانی تھی، بچہ نہیں ہوتا تھا. انہوں نے بچہ مانگا. مولا فرمایا دیکھو تمہاری قسمت کے اندر بچہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، شکر کرو، اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو پیار کرو. لیکن اچھے لوگ تھے، مومن تھے، تھوڑی ضد کی. اچھا، مولا بولے اچھا ہم دعا کرتا ہے کہ تمہارے گھر اولاد ہوگی. اب مولا ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے فیملی میں جو کوئی اور اولاد ہے کسی کی بھائی بہن کی، تم اس کے ساتھ پیار کرو، تمہاری قسمت میں نہیں. لیکن یا مولا تو قسمت بنانے والا ہے. امام کا حکم سن کے چپ ہو جانا چاہیے. کبھی بھی امام کے سامنے حجت نہیں کرنی. اگر امام نے کہا بیٹھ جاؤ تو نہیں، خدا میرے سے نہیں بیٹھا جاتا، ایسا کبھی نہیں کہتا. اس نے کہا بیٹھ جاؤ تو نہیں بیٹھا جاتا تو گر پڑو، لیکن امام کا حکم مانو. اچھا، مولا تو چلے گئے. دوسرے برس ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، لڑکا تھا. کلیجہ دھک دھک کرنے لگا اس کی پیدائش پہ. کیا ہوا؟ اس بچے کے پاؤں نہیں تھے، ہاتھ نہیں تھے، آنکھیں، ڈاکٹر نے کہا کہ ویری سوری آنکھیں بند ہی ہیں. تھوڑا تھوڑا بڑا ہوا، نہ یہ بچہ بولتا ہے، نہ یہ روتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے، نہ یہ سنتا ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کے پاؤں ہیں. ایسا اپاہج بچہ لے کے کیا کریں گے؟ بچہ نہ ہونے کی حالت میں جو ان کو تقویت اور سکھ تھا، اب وہ دکھ ہی دکھ ہو گیا. رات دن اس کو 24 گھنٹے دیکھتے ہیں اور جلتے ہیں. اس میں خاص طور پہ ماں، کیونکہ بچہ عموماً ماں کے پاس رہتا ہے. یہ بچہ روتا نہیں، معلوم نہیں کہ اس کو بھوک لگی کہ نہیں لگی. اور جو کچھ بھی قدرتی حساب سے انسان کھاتا ہے اور نکالتا ہے یہ سب چیزیں ہیں. لیکن ایک لوٹ کہتے ہیں لاش کو، ایک لاش کی طرح ہے لیکن زندہ ہے، مرا ہوا نہیں. اگر مرا ہوا پیدا ہوتا تو کم از کم اتنا ہوتا کہ ہم اس کو دفن کر دیتے. لیکن اب یہ بچہ کس کام کا؟ خوشی کا تو موقع ہے ہی نہیں. اولاد کی جو خوشی ہوتی ہے وہ دکھ میں بدل گئی، کیونکہ زبردستی مانگا گیا. عابد تھے، اچھے تھے، اس لیے مولا کے حضور میں زبردستی کر سکے. لیکن حقیقتی سمجھ نہیں تھی کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. اگر حقیقتی سمجھ ہوتی تو مولا نے کہا تمہاری قسمت میں نہیں، ہمیں خدا تیری مہربانی، بس راضی رہنا، یہ جواب ہوتا. مگر نہیں، یا مولا تو قسمت کو بنانے والا ہے. کیونکہ اس کی قسمت میں نہیں تو کوئی ایسا جیو کہ جو سزا میں ہے، پنشمنٹ میں ہے، اس کو بھیج دیا جائے ان کے گھر پہ. اے مومنو، جیسا کہ امام فرماتے ہیں ہمیشہ حقیقتی سمجھ کی دعا مانگو، اور حقیقتی سمجھ ہماری بیت الخیال کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ جو ہماری صبح کی عبادت ہے،
یہ نبیوں اور فرشتوں کا اور اعلیٰ درجے کے جو دنیا کے اندر مومن اور درویش ہوتے ہیں، یہ وہ رستہ ہے جس پہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور چلتے ہیں۔ مولانا حضرت امام کے حضور میں ہم لوگ جاتے ہیں بول لینے کے لیے۔ میں نے مولا کے بہت سے چہرے دیکھے ہیں بیت الخیال کی ملاقات کے وقت۔ اس کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ ہماری عبادت اور ہماری محبت کا خیال کر کے جب وہ بیت الخیال کے اندر آتا ہے نا تو اس کے چہرے کے رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ ہماری محبت، ہماری روحانیت، ہمارا ایمان، اس پہ ہمارا اعتقاد اور ہماری دنیاوی زندگی، یہ تمام اس وقت مکس ہوتی ہیں کہ جو امام کے حضور میں ظاہر میں اور باطن میں دونوں طریقے سے پہنچتی ہیں۔ مولانا حضرت امام 63 میں افریقہ کے ایک شہر میں گئے۔ چھوٹا سا شہر ہے، شہر تو بہت بڑا ہے، چھوٹی سی جماعت تھی۔ 64 بھائی بہن بیت الخیال کی ملاقات میں تھے۔ ملاقات کیا ہے؟ چٹھی بدلانا۔ اب ہم چٹھی بدلاتے ہیں، چٹھی تو ایک ٹکڑا کارڈ ہے، کاغذ ہے، مگر چٹھی ہم ملتی ہے نا باہر اندر جانے کے لیے دروازے میں جو آدمی کھڑا ہے، عموماً مشنری کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ چٹھی دیکھ کے ان کو ٹولے کے حساب سے کسی کو یہاں بچھاتے ہیں، کسی کو وہاں بچھاتے ہیں، کیونکہ اس مشنری کو معلوم ہے کہ یہ کس کلاس میں ہے۔ اب وہ سب چیزیں مٹتی جاتی ہیں، تو چٹھی بدلانے والے آتے ہیں جن کو ایک دفعہ بول مل گیا، 2 5 10 برس انہوں نے عبادت کی، تھوڑے اونچے ہوئے، اب ان کو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا، تو وہ چٹھی بدلاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی کلاس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو مولانا حضرت امام کے حکم سے جو مشنری حاضر ہوتے ہیں وہ ان کو پوچھتے ہیں اور اس حساب سے ان کو الگ الگ گروپ میں بٹھاتے ہیں۔ اب یہاں یہ جو 64 جن تھے ان میں ایک ہی کلاس تھی، الگ الگ بچھایا نہیں گیا، اور وہاں جماعت فرینچ اسپیکنگ تھی، انگریزی نہیں بولتے تھے، فرینچ بولتے تھے۔ حضرت امام نے فرینچ میں دعا سیکھ دی، خوش ہوا، ہنستا رہا، خوب دعا سیکھ دی، پھر تھوڑے سے فرمان کیا۔ پھر اب دیکھو، میں نے نہیں کہا کہ میں نے اس کے منہ کے بڑے بڑے رنگ دیکھے ہیں، منہ سیریس ہو گیا، سنجیدہ ہو گیا، سب کو دیکھ کے سب سے آنکھیں ملا کے مولا کہتا ہے کہ تمہارے میں سے جو اپنے بول کو بھول گیا ہے وہ ہاتھ اونچا کرو۔ ایک آدمی نے ہاتھ اونچا کیا۔ مولا ذرا سے مسکرا کے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، فرینچ میں بول رہے تھے، میں کہتا ہوں تمہارے میں جو بول بھول گیا ہے وہ ہاتھ اونچا کرے۔ تو 1 2 نے اور ہاتھ اونچا کیا، 4 5 جنے ہوئے۔ حضرت امام پھر کہتے ہیں، میں غصہ نہیں کروں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہارے میں سے کون بھول گیا ہے، میں پرومس کرتا ہوں غصہ نہیں کروں گا، لیکن جو بول بھول گیا ہے وہ ہاتھ اونچا کرے۔ کیا ہوا؟ 64 جنے تھے، 63 جنے تھے، ایک کے سوائے سب نے ہاتھ اونچے کیا، سب کے سب، ایک کے سوا۔ اب امام کا منہ اتنا اتر گیا، اتنا اداس ہو گیا، جیسے استغفر اللہ، کسی پیارے کو کسی پیارے کی موت سنائی جائے تو اس کو کتنا دکھ لگتا ہے۔ امام کا چہرہ اتنے مولا اداس ہو گئے۔ مولا کہتا ہے، میں نے پرومس کیا ہے میں غصہ نہیں کروں گا،
لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. تم اپنے دنیاوی باپ کا نام یاد ہے تمہیں؟ تو کہتے ہیں تو دنیاوی باپ کا نام تمہیں یاد رہا, روحانی باپ کا نام بھول گئے. کچھ لوگ رونے لگے. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ ہم اپنی عبادت میں, اپنے مذہب میں سیریس نہیں ہیں. ایک چیز چلتی ہے, چل رہے ہیں, یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ بہت سیریس ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ نبیوں کا مذہب ہے. ہمارا یہ جو دین ہے یہ فرشتوں کا دین ہے. آج ہمارے اوپر جو مہربانیاں ہو رہی ہیں اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. پیروں نے ہمارے لیے عاجزی کی مولا کے حضور میں, اے مولا تو رحم کر. جب ہم جنان پڑھتے ہیں اپنے مذہب کی حقیقتوں کا بیان ہمارے جنانوں میں ہے کہ ہم لوگ 4 جگ سے مار کھاتے آئے ہیں. 40 لاکھ برس ہوئے ہیں 4 جگوں کے اب تک. 40 لاکھ برس سے ہمارا جیو اس دنیا کے اندر موت اور پیدائش کے درمیان چلا آتا ہے. ہمارے یہ خیالات عام مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملتے. اس لیے امام کہتے ہیں کہ بیت الخیال کی باتیں آپ دوسروں کے ساتھ مت کرو. وہ لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں اور بس ہے, لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ مغز ہے اسلام کا. 40 لاکھ برس سے ہمارا جیو اس دنیا میں بھٹکتا چلا آتا ہے. 40 لاکھ برس سے ہم لوگ مار کھاتے چلے آئے ہیں. 40 لاکھ برس سے ہمیں راستہ نہیں ملا کہ ہم کو دروازے کا پتہ لگے تاکہ نکل سکیں. 184 میں سے نکلنا ایزی نہیں ہے. ہم یہ 184 میں گھوم رہے ہیں. اس کو 40 لاکھ برس ہوئے. پیروں نے اور خصوصی طور پہ پیر صدر دین اور پیر حسن کبیر دین نے, پیر حسن کبیر دین اس لیے کہ ہر زمانے کے اندر جو پیر ہوتا ہے, پیر ساری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے. جس طرح امام ایک ہوتا ہے, امام کے نیچے اسی کی فیملی میں سے پیر ہوتا ہے, اور پیر جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے, اور امام ہے وہ علی کا نور ہے, اور پیر امام کے ہاتھ کے نیچے ہے. امام کو کوئی اپوائنٹ نہیں کرتا ہے, لیکن پیر کو امام اپوائنٹ کرتا ہے, اور پیر جو ہے وہ امام کے بعد ہائیسٹ لیول کا ہے. نبی محمد کا اوتار ہے. تو اس میں پیر حسن کبیر دین, جن کو یہ آج فوتار ویلا کا مطلب جو وقت گزر رہا ہے کل یگ کا, کل یگ کو 7,200 برس ہوئے ہیں. ابھی 4,25,000 برس کل یگ کے باقی ہیں. صرف 7,000 برس نکلے ہیں, مگر اس کی جو انٹینسٹی ہے, اس کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور 100 برس اور نکلے گا سختیوں کے اندر. ایسی سختیاں آئیں گی نیکسٹ سینچری میں, یہ سینچری میں دنیا کے اندر اتنے گنا بڑھیں گے, دنیا کے اندر اتنے کرائم اور جرائم ہوں گے, شیطان کا اتنا زور ہوگا کہ بڑے بڑے اچھے لوگ بھی پھسل جائیں گے. دکھ کا کوئی حساب نہیں رہے گا, سکھ گھٹتا جائے گا, دنیا کی محبت بڑھتی جائے گی, اور اس کے انجام میں آگ بڑھے گی, پاپ کی گناہوں کی آگ بڑھے گی. یہ وقت جو ہم گزار رہے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. ان کھلے الفاظوں سے میں نے کہیں واعظ نہیں کی, لیکن آج میں کہہ رہا ہوں, یہ سینچری بہت بری سینچری ہے. 4 یگ کے 43,20,000 برس ہوتے ہیں, 4.32 ملین ایئرز ہوتے ہیں. ان میں نے آپ کو بھی کہا کہ قریباً 40 لاکھ برس گزر چکے ہیں.
39 لاکھ. مگر یہ جو سینچری آج جس میں سے ہم پسار ہو رہے ہیں، یہ تمام ہسٹری کے اندر 4 یوگ کی 43 لاکھ برس کی ہسٹری میں برے سے برا وقت ہے. آج ہم اس میں سے نکل رہے ہیں. دلوں میں راحت نہیں، نہ ہمارے روح کے اندر راحت ہے، نہ دل میں راحت ہے، کیونکہ شیطان کا زور بہت بڑھ رہا ہے. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ گئے 20 سال سے یہ جوما مولا باپا کا بے حساب رحمت و کرم کا ہے. اس امام نے جتنی دعائیں دی ہیں اور دے رہا ہے، علی سے لے کے مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار تک بھی کوئی اماموں نے اتنی دعائیں کبھی نہیں دی. میں تو خالی دعائیں اس کی سن کے ہمارے دلوں کو جو تقویت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. بے حساب اس کی رحمتیں بڑھ رہی ہیں، تاکہ اس وقت جو کلجگ کا زور بڑھتا جاتا ہے، یہاں اس کی رحمتیں بڑھتی جاتی ہیں. پیروں نے لکھا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ مومن روئیں گے کہ یا مولا اب دنیا میں نہیں رہا جاتا. اگر خودکشی کرنا جائز ہوتا تو شاید کلجگ کے مومن خودکشی کر کے مر جاتے، لیکن خودکشی حرام ہے. اس لیے مومن خودکشی تو نہیں کرتا، لیکن روتا ضرور ہے کہ یا مولا دنیا کے دکھوں سے اب تو چھڑا. اے مومنو، میں آپ کو اس وقت جگا رہا ہوں، روحانی طور پہ جگا رہا ہوں، اس لیے کہ دنیا میں گناہ بہت ہو رہے ہیں. اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. مجھے افسوس ہے یہ کہتے ہیں، نارتھ امریکہ میں اس وقت لگ بھگ 1 لاکھ اسماعیلی جماعت ہے. لگ بھگ 350 جماعت خانے ہیں سب جگہ، یعنی کہ کینیڈا اور اسٹیٹس ملا کے. الحمدللہ جماعتوں کے اندر جماعت آتی ہے، عبادت کرتی ہے، ہم اپنے مذہب کے اوپر پابند ہیں. لیکن ہمارے ہاں یعنی اس لاکھ جماعت کے اندر تقریباً 15 سے 20 ہزار، میرا یہ اندازہ ہے، میں ایگزیکٹ فگر آپ کو نہیں کہہ سکتا، کہ 15 سے 20 ہزار ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ایمان شکی ہے، اپنے مذہب کے اوپر ان کا ایمان نہیں. ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ ہیوسٹن میں باپا ہے نا، جو کبھی جماعت خانے آتا نہیں اور لوگوں کو جماعت خانے جانے سے منع کرتا ہے. پھر بھی کچھ ایسے لوگ ادھر بھی پاؤں رکھتے ہیں، جماعت خانے بھی آتے ہیں. کوئی داتار کو مانتے ہیں، کوئی باپا کو مانتے ہیں، کوئی نمازیں پڑھتے ہیں اور دعا نہیں پڑھتے. کوئی جماعت خانے میں آتے ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں، نیاز نہیں پیتے، دعا نہیں کراتے. یہ حالت ہماری اچھی نہیں ہے. مشنری ہوں، ساری زندگی میں نے مسافریاں کی ہیں، گھومتا رہا ہوں، اور میں ہر جگہ جماعتوں کی اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. آپ مومن ہو، صبح کا وقت ہے، عبادت کی بات ہوتی ہے، بیت الخیال کی بات ہو رہی ہے. اس کے اندر میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عبادت کرنے کے لیے شانتی چاہیے، سکون چاہیے. عبادت کرنے کے لیے دل میں راحت چاہیے. غم اور دکھ والا آدمی عبادت نہیں کر سکتا. اور جب ہم دنیا کے اندر گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کی ہمیں مار پڑتی ہے. پہلی مار یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، فکر اور خوف ہوتا ہے، میرا کیا ہوگا. میں ایک اور چیز بولوں آپ کو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جماعتوں کے اندر ہم جس کو انگلش میں ڈپریشن کہتے ہیں، ڈپریشن بڑھ رہی ہے. کئی لوگ مجھے پرسنلی اس بات کے لیے اپروچ ہوئے ہیں، ڈپریشن بڑھتی ہے. ڈپریشن کیا ہے؟ دماغ ٹھکانے نہیں، ایک انجانا خوف دل کے اندر ہے. اور کبھی کبھی ایسے لوگوں کو خودکشی کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے. ان کے دل میں یہ ہو جاتا ہے میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں. بھائی ہیں، بہن ہے، شوہر ہے، بیوی ہے،
گھر میں رشتے دار ہیں، پھر بھی دل میں یہ محسوس کرتے ہیں میرا کوئی نہیں، یہ چیز تو بھی دکھی نہیں ہوتے۔ مومن جو ہے اس کو دکھ ملتے ہیں لیکن وہ دکھی نہیں ہوتا۔ یا مولا اچھا تیری مرضی، وہ خدا پہ چھوڑ کے اپنے دل کو سکون دیتے ہیں۔ تو یہ جو موقع ہے، یعنی اس وقت جو زمانہ ہم گزار رہے ہیں، آج پرتار ویلا، اس کے اندر گناہ بڑھ رہے ہیں، اور اس میں بہت ضروری ہے ہمارے سب کے لیے کہ دینداروں ہم اپنی عبادت کریں۔ عبادت ہمیں ان تمام دکھوں سے بچائے گی۔ ہر روز صبح اٹھ کے ہاتھ منہ دھو کے، جماعت خانہ نزدیک ہے تو جماعت خانے آؤ، دور ہوتا ہے تو اپنے گھر پہ کارپیٹ کے اوپر زمین پہ بیٹھو، صوفہ پہ کہ کرسی پہ نہیں، لیکن زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کرو، مولا سے کہو تیرا شکر گزار ہو کہ تو نے مجھے 4 بجے اٹھایا اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کرو، 10 منٹ کرو، 20 منٹ کرو، 1 گھنٹہ کرو، جتنا بن سکتا ہے کرو، مگر ضرور کرو۔ اس کلجگ کے اندر اور کلجگ کے اس وکھڑی ویلا میں دکھوں کے اندر سے اپنی زندگی کو راحت میں سے پسار کرو۔ صبح کی عبادت بہت آپ کو مدد کرے گی۔ روحانیت تو ہے ہی اس میں، لیکن دنیا کے اندر بھی، ہماری دنیاوی زندگی کے اندر بھی ہمیں یہ صبح کی بیت الخیال کی عبادت بہت مدد کرے گی۔ اس کا پہلا اثر یہ ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر سکون آ جائے گا، اسٹیبلٹی آ جائے گی، گھبراہٹ نہیں رہے گی، انڈیسائسونیس، یعنی ہم کہہ نہیں سکتے یہ کروں کہ وہ کروں، یہ بات نہیں رہے گی۔ آپ کا ڈیسیژن سچا ہوگا، مولا آپ کو گائیڈ کرے گا، ہر بابت میں آپ کو سمجھ دے گا، آپ کے اندر سے انسپریشن نکلے گی، اور آپ کو ہر معاملہ آسان ہو جائے گا۔ صبح کی عبادت دنیاوی زندگی کے لیے بھی، اور خصوصی آج کے اس دور میں، یہ صدی کے اندر صبح کی عبادت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس لیے بھی ہمیں کہ امام نے اس وقت جو دریا بہا دیا ہے اپنی رحمتوں کا، دعاؤں کا، اس کے اندر ہم کو صبح کی عبادت بہت جلدی فائدہ دے گی۔ حضرت امام بہت دعائیں دیتے ہیں، اور اس جومے نے یہ دعائیں دے کے ہمیں بچا لیا ہے۔ جو بیت الخیال کا جو بول ہے، دن کے وقت آپ کو کبھی یاد آیا ہے تو کوئی حرکت نہیں، لیکن صبح 4 اور 5 بجے کے درمیان عبادت ہونی چاہیے۔ جیسا میں نے آپ کو عرض کیا ہے، 1 گھنٹہ بیٹھنے کی توفیق طاقت نہیں، 20-25 منٹ بیٹھو، سٹارٹنگ کے اندر کبھی 10-15 منٹ بیٹھ کے پھر دعا پڑھ کے سو جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن عبادت کرو۔ اور جیسے جیسے آپ عبادت کرو گے، 6-8 مہینے 12 مہینے کے اندر آپ کو پتہ لگے گا کہ میں کچھ کما رہا ہوں، کیونکہ عبادت کا اثر آپ کو محسوس ہوگا۔ ہر وقت دل میں اطمینان رہے گا، سکون رہے گا، تسلی رہے گی، لالچ اور دنیا کی بدیاں برائیاں آہستہ آہستہ گھٹتی جائیں گی، اور یہی چیزیں ہیں گناہ کے کہ جو ہمارے دکھوں کی وجہ ہیں۔ عبادت کرنے سے یہ تمام چیزیں بدل جائیں گی، آپ کے دل کے اندر ایک راحت ہوگی، سکون ہوگا، میرا مولا بیٹھا ہے، یہ تقویت بہت بڑھ جائے گی۔ صبح کی عبادت میں جیسے میں نے آپ کو عرض کی ہے، نیند میں سے اٹھ کے واش روم ہو کے ہاتھ منہ دھو کے تھوڑا سا پانی پیو، اس لیے پیو کہ نیند کے اندر بہت سا پانی ہمارے بدن میں سے گھٹ گیا ہے، سانس کی معرفت، اس لیے تھوڑا اس کو پانی پیو، آدھا گلاس، اور آپ اپنی عبادت میں بیٹھو۔ پہلے مولا سے تھوڑی سی باتیں کرو، یا مولا تو بخشنہار ہے، میں گنہگار ہوں، انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے مولا مجھے توفیق دے، مجھے راستہ دکھا، میرا ہاتھ پکڑ، مجھے عبادت کرنے کی توفیق دے۔ تھوڑی سی دعائیں مانگو، روحانی دعائیں،
دنیاوی چیزیں نہیں، میرا پیسہ دے، مجھ کو یہ دے، مجھ کو وہ دے، یہ نہیں، محض روحانی چیزیں مانگو اور اپنی آخرت مانگو، اور پھر عبادت میں ایک دھیان بیٹھ کے جو بیت الخیال کا بول مولا نے بخشش دیا ہے اس کو آپ اپنے دل کے اندر، زبان ہلنی نہیں چاہیے، منہ بند ہوئے لیکن زبان بھی تالو کے ساتھ لگی رہے، اور آپ اس بول کا خیال کرو، اس کو ریپیٹ کرو، یا علی یا علی۔ میں خالی زبان سے بول رہا ہوں لیکن آپ دل میں بولو، اس کا جاپ کرو۔ اور جاپ کی جس طرح ہم عام تسبیحیں نکالتے ہیں ایسا نہیں، جاپ کرنے کا طریقہ آپ کی سانس کی جو رفتار ہے اس رفتار سے اس کو یاد کرو، لیکن خیال سانس میں نہیں، اس بول پہ ہونا چاہیے۔ آپ نے سانس اندر لیا ہے، آپ نے بول بولا یا علی، آپ نے سانس باہر نکالا ہے، آپ بولو یا علی۔ پھر کیا ہوگا؟ اس طرح شروع کرنے کے بعد سانس کے اوپر سے خیال ہٹ جانا چاہیے، محض بول کے اوپر ہی خیال رہے، کیونکہ یہ سانس اساس کی بندگی نہیں ہے۔ لیکن میں فرسٹ گیئر میں گاڑی چلانے کے لیے فرسٹ گیئر کی ضرورت ہے، اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بگننگ کے اندر آپ اپنے سانس کی سپیڈ پہ آپ جپو، لیکن 1 منٹ کے اندر ہی اندر آپ کا خیال سانس میں سے نکل جانا چاہیے۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں، واضح کر رہا ہوں، میرا سانس چل رہا ہے، آپ میری بات سن رہے ہیں، سانس چل رہے ہیں آٹومیٹیکلی، ہم کو اس پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ یہی کنڈیشن ادھر ہونی چاہیے کہ ہمارا سانس چلتا رہے گا لیکن ہمارا خیال بول کے اوپر ہونا چاہیے، اور بول کے اوپر خیال رہنے سے جس دن آپ نے 1 منٹ اپنا خیال جما لیا، واللہ باللہ آپ اتنے خوش ہو گئے، ایسی خوشی ملے گی اندر جیسے کہ کوئی بہت بڑی دولت ملی۔ محض 1 منٹ بھی اگر خیال جم جاوے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کنسنٹریشن ہو گئی، تو وہ 1 منٹ بھی آپ کو بہت خوشی دے گا۔ اور 1 منٹ اچیو کرنے کے لیے 4 مہینے بھی نکل جائے، 6 مہینے بھی نکل جائے۔ مولانا حضرت امام کے ایک فرمان میں ہے کہ بعض لوگوں کو 10-15 سال نکل جاتے ہیں کوئی چیز اچیو کرنے کے لیے، کیونکہ یہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ امام فرمایا کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی چیز حاصل کر سکو، لیکن محض تمہارے اوپر مہربانی کی جائے گی۔ جیسا کہ ایک سخی کسی بھکاری کو دیتا ہے تو وہ بھکاری کا حق نہیں ہے کہ سخی کے پاس سے پیسے لے، لیکن سخی دیتا ہے اپنی خوشی سے دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بڑا سخی تو کوئی نہیں۔ مگر جب ہم اپنا کاسائے گدائی لے کے، اپنی جھولی لے کے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اے مولا تو داتا ہے، بخش دے میرے گناہوں کو، تو اپنی رحمت سے کچھ بخشش دے، تو پھر وہ دیتا ہے۔ روحانی بخشش مانگو۔ آو مارا سامی راجا، میں نے جو پاش بولا، اے مولا اب ہمارے دل کے اندر عبادت کرتے 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 حضرت امام کی طرف، اس نور کی طرف، اس وقت حضرت امام کا ظاہری دیدار یاد مت کرو، بیت الخیال کی عبادت کے اندر نور کی طلب کرو۔ اور نور ایک ایسی چیز ہے کہ جو پہلے ہم کو مولا لائق بنائے گا، پھر نور دے گا، اور نور کی لیاقت کے لیے ہمارا باطن کلین، صاف ہونا چاہیے۔ حسد، بغض، جھوٹ، ایسی بدیاں برائیاں ہمارے دل کے اندر ہوں گی تو ہمیں نور نہیں ملے گا۔ لیکن آہستہ آہستہ اپنے اعمال کلین کرو، اپنے زندگی کو صاف کرو، بدیوں برائیوں گناہوں سے بچو، نیکی کے کام کرو، اور صبح عبادت کرو، تو خدا تعالیٰ ضرور کسی نہ کسی دن آپ کو اپنی بخشش سے نوازے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے طریقے نے ہمارے لیے آسان رستہ بنا دیا تاکہ ہم کو یہ مل سکے۔ کم از کم موت سے پہلے 1 دفعہ خدا کی نور کا دیدار ہونا چاہیے۔ میں آپ کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں، مولا آپ کو اپنے نور کی بخششیں دے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، گناہوں سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچاوے، کلجگ کی برائیوں سے بچاوے،
مولا آپ پر ہمیشہ اپنی نوازشیں دے لے، سچا اسماعیلی بننے کی توفیق دے لے، حقیقتی سمجھ دے لے، اپنی معرفت دے لے، دسوند شکریت میں پورا رکھے، اپنی فرمان برداری میں رکھے، اپنی وفاداری میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، خوشیوں برکتوں سے آپ کے دل ہمیشہ بھرے رکھے، آپ کی آل اولاد کو بھی صراط المستقیم کے اوپر مستقیم رکھے، اور مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے۔ سکھی آباد رہو۔